اچھا، ہم نے عام افراد کے حوالے سے بات کر لی، ہم نے آرگنائزیشنز کے حوالے سے بات کر لی. اب مجھے بتائیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ایسا میرے خیال سے پوائنٹ ہے کہ جو سب سے زیادہ ہائیلی امپورٹنٹ ہے اور اس کو تو ٹاپ پر آنا چاہیے. بالکل ایسا. تو اس پر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سائبر سیکیورٹی کا کیا کردار ہے؟ اچھا، اس کو آپ دیکھیں کہ کافی عرصہ پہلے ہم اگر دیکھیں کہ وہ تلواروں سے لڑائیاں ہوتی تھی، اس کے بعد پھر وہ بندوقیں آ گئی، پھر مطلب جو اچھی گنز ہیں وہ آ گئی، راکٹ لانچرز آ گئے، پھر میزائلز آ گئے. دیکھیں کس طرح ترقی ہوتی گئی. اب جو جنگیں ہیں وہ صرف فزیکلی نہیں لڑی جا رہی بلکہ ہائیبرڈ وار ہے. بالکل. ہائیبرڈ وار میں کیا ہے کہ نہ صرف وہ فزیکلی جنگ ہو رہی ہے بلکہ جو ایک ٹیکنالوجی کی جنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے، جس کو ہم 5th جنریشن وار فیئر بھی بول سکتے ہیں. اب اس کے میں کہوں گا 3 میجر کمپوننٹ ہیں. ایک ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی، دوسری ہے سائیکولوجی، تیسری ہے سائبر سیکیورٹی. اب 5th جنریشن وار یا ہائیبرڈ وار کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ جو ایک ٹریڈیشنل جنگ ہے اس میں آپ کو دشمن کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے اور وہ یہ چیز کر رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ وہ ٹریڈیشنل جنگ کرتا ہے تو دونوں کا نقصان ہونا ہے. یعنی پاک انڈیا کی جس طرح ایک وہ جو جنگ ہوئی تو اس میں آپ دیکھیں دونوں کا نقصان ہوا. یہ الگ بات ہے پاکستان نے ان کے زیادہ طیارے گرائے، لیکن دونوں کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے. لیکن جب ہم 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں یا سائبر وار کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے دشمن کا نہیں پتا کہ کون ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کے نقصان ہونے کے چانسز کوئی نہیں ہے. آپ نے فار ایگزامپل ایک کنٹری نے دوسرے کنٹری پہ سائبر اٹیک لانچ کیا ہے. اب یہ جو سائبر اٹیک ہے اب یہ لازمی نہیں ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے موویز میں بھی، یا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے جی، اس کی سائٹ ہیک کر کے اوپر لکھ دیا گیا ہے ہیک بائی فلاں فلاں. ابھی ہماری ریسنٹ یہ جو جنگ ہوئی ہے مئی 2025 میں، اس میں پاکستان نے ہیک کیا تھا ان کا سارا سسٹم انڈیا کا، جس کی وجہ سے کافی ماشاءاللہ کامیابی نصیب ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں لازمی، اس میں ڈفرینٹ ایجنڈاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کر کے اور اوپر لکھ دیا جائے کہ جی ہیک بائی فلاں فلاں. یہ ایک بہت چھوٹی سی ٹرم ہے. اس میں جو آپ کے کریٹیکل انفراسٹرکچرز ہیں، فار ایگزامپل ہمارا جو پاور اسٹیشنز ہیں، گریڈ اسٹیشنز ہیں، پاور اسٹیشنز ہیں، ان کو اگر ہیک کر لیا جائے تو آپ کے پورے ملک کی بجلی ختم ہو سکتی ہے. اور جب ملک کی بجلی ختم ہوگی تو آپ دیکھیں کہ آپ کا انفراسٹرکچر کیسے چلے گا. بالکل. فار ایگزامپل آپ کی ایئر لائنز ہیک کر لی جاتی ہیں، اور ایسا ہوا ہے کہ پورے کنٹری کی جو ایئر لائنز ہیں وہ ہیک کر لی گئی ہیں، یا پھر ان کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہیک کر لیا گیا ہے. تو یہ جو ٹرم ہے یہ بڑی چھوٹی سی ٹرم ہے جو ہم کہتے ہیں نا ویب سائٹ ہیک کر کے اوپر لکھ دیا گیا کہ ہیک بائی فلاں، بٹ یہ اس سے کہیں آگے تک ہے. اس کے مختلف، اب ایک پہلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے، فار ایگزامپل نادرا ہیک کر لیا جائے، فار ایگزامپل ہمارا اسٹیٹ بینک ہیک کر لیا جائے. تو اب ایک چھوٹی سی ہیکنگ سے ملینز آف ڈالرز کا لاس آپ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی. ایک ہے بلین آف ڈالر کا نقصان. دوسرا آپ کمپوننٹ دیکھیں، اس کو آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وار ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کا گریڈ اسٹیشن، آپ کا جو پاور اسٹیشن ہے وہ اگر فیل کر دیا جائے تو آپ کے ایک تو ملک میں جو خوف و ہراس پھیلے گا، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ کے وہ پاور ہی نہیں ہے، پاور کٹ ہوگی آپ کی، تو آپ کے سسٹمز کیسے چلیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا، سیم اسی طرح ایئر لائنز اگر کر لی گئی ہیں، ہیک کر لی گئی ہیں، تو آپ دیکھیں اس کے بیک اینڈ پہ کتنا بڑا. یہ ہو گیا ایک پہلو. اب ہم دوسرے پہلو کی بات کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہو گئی ہے کہ جو ہمارے کریٹیکل انفراسٹرکچر پہ کی جاتی ہے. دوسری چیز ہے مس انفارمیشن، جسے میں نے آپ کو کیا کہا، دوسرا جو اس کا کمپوننٹ میں نے آپ کو بتایا، سائیکولوجیکل وارفیئر. اب اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ کسی آپ کے انفراسٹرکچر پہ اٹیک نہیں لانچ کرتے، بلکہ آپ کے جو ہیومنز ہیں ان کو مینپولیٹ کرتے ہیں. پاک انڈیا وار میں آپ نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ لی کہ وہاں کی جو میڈیا تھی انہوں نے کیا کیا، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے
وہ تو ایون ہمارے لاہور کی وہ تو لاہور میں سمندر آ گیا تھا, لاہور میں سمندر آ گیا تھا اور وہاں تک انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. یہ ہے سائیکولوجیکل وار. یہ کیا کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, نہ صرف سوشل میڈیا کا بلکہ اوور آل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہمارے ہاں کے جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, یعنی ہمارے مائنڈ کے ساتھ کھیل کے وہ ہماری آرمی کے خلاف کر دیں گے ہمیں, وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف کر دیں گے ہمیں. یا آپ دیکھیں جس طرح یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہے, یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے. یہ چیزیں بڑے تھوڑے طریقے سے انجیکٹ کی جاتی ہیں. اب انڈین موویز کو دیکھ لیں, آج کل جتنی بھی انڈین موویز آ رہی ہیں اس میں پاکستانیوں کو ٹیررسٹ دکھایا جا رہا ہے, اور جو انڈینز ہیں ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیررسٹ کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا وہ ایک ورلڈ وائڈ کیا امیج دے رہے ہیں, اور اپنا وہ کیا 9/11 کے بعد تو ایک یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا تھا کہ جو داڑھی والا شخص ہے وہ ٹیررسٹ ہے. ہم زیادہ دور نہیں جاتے, ابھی جو پاک انڈیا والا کانفلکٹ ہوا وہ بھی تو اسی بیس پہ ہوا کہ انہوں نے جو ایک ٹیررسٹ جو کہہ لیں کہ ایکٹیویٹیز تھیں ان کا فائدہ پروپیگنڈا کر کے اور یہ چیز ظاہر کرائی گئی کہ یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ ہو گئی سائیکولوجیکل وار کہ یہ بڑی, ایون آپ اس میں دیکھیں کہ پوری کی پوری آرگنائزیشنز کو جو ڈارک ویب پہ کئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سروسز دیتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے کسی بھی کنٹری میں پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے. جو کریٹیکل انفراسٹرکچر کی ہم نے بات کی وہ تو اٹیک لانچ ہو گیا تو انہوں نے کر دیا, بٹ یہ والی جو چیز ہے یہ بڑی پری پلانڈ ہوتی ہے. بعض اوقات اس کو سالوں لگ جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کوئی چیز پوائنٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ نے وہاں پہ کوئی فار ایگزامپل کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا, یا ایون ہم چلو ایک سادہ سی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ابھی بڑی یہ جو کچھ عرصے سے کوششیں چلتی آئیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آرمی کے خلاف ہو جائیں, اور کچھ لوگوں نے بولا بھی, لیکن پھر جب پاک انڈیا وار ہوئی, جنگ ہوئی, تو اس میں ہمارے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کس طرح سے جو دشمن عناصر ہیں وہ ہمیں ہمارے ہی لوگوں کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں وہ مختلف پہلو ہیں, اس میں وہ آپ دیکھیں کہ جو دینی لحاظ سے یا پھر صوبوں کے لحاظ سے ہمیں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوگی سائیکولوجیکل وار. جی ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے اسد صاحب سے, اور جس طرح سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا بریفلی یہ سمجھا رہے ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کی کتنی اہمیت ہے. یہاں وقت ہوا جاتا ہے مختصر سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. Stay with us.